السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اماں نے میری شادی زبردستی اپنی یتیم ان پڑھ بانجی سے کر دی۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی، جبکہ وہ بہت ہی کم عمر اور معصوم تھی۔ میں اسے شاپنگ کے بہانے دوسرے شہر لے گیا اور طلاق دے کر وہیں پر چھوڑ آیا۔ گھر آ کر میں بہت رویا اور بتایا کہ وہ کھائی سے گر گئی ہے۔ کچھ وقت بعد پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ 1-2 سال گزرا تو بیوی بچہ پیدا کرنے لگی، پر جب میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی جانب دیکھا تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ آ گئے تم؟ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا سدھرا بھاگ کر میرے پاس چلی آئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح میرے ہاتھ سے سامان پکڑا اور مجھے مسکرا کر سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ میرے پیچھے ہی کمرے کی جانب چلی آئی۔ اس نے فوراً میرے کپڑے نکال کر بستر پر رکھ دیے اور میرے جوتے اٹھا کر سائڈ پر رکھنے چلی گئی۔ اس کی خدمت گزاری سے مجھ پر کیا خاک اثر ہونا تھا، الٹا میرا دل جل کر کوئلہ ہو گیا۔ یہ سب مجھے موم کرنے کے طریقے تھے جو اس کے بالکل کام نہ آنے والے تھے۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ میں جیسے ہی فریش ہو کر باہر نکلا اس نے سعادت مندی سے پوچھا تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ فی الحال تم یہاں سے اپنی شکل گم کر لو۔ میں نے سارا غصہ اس پر نکالا تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، کھانا کھانا ہوگا تو میں خود ہی کھا لوں گا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور بستر پر ڈھیسا گیا، جبکہ وہ کچھ دیر حیرت اور افسوس سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کسی کونے میں چھپی آنسو بہا رہی ہوگی، پر میرے دل پر اس کے خلاف وہ مہر لگی تھی کہ مجھے اس کے غم زدہ چہرے، بھیگے لہجے اور اس کی پلکوں پر ٹکے آنسوؤں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا نام حمید ہے۔ میرے ابا ایک کاروباری آدمی تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ان کی بڑی سی کپڑے کی ایک دکان تھی۔ ابا نے 3-4 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی BA کا امتحان پاس کیا، ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنی دکان پر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ چونکہ یہ ابا کا کاروبار تھا، لہٰذا مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اپنا علیحدہ کاروبار کروں یا کوئی اور نوکری کروں۔ ابا کہنے لگے کہ نوکری کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کاروبار کی جانب توجہ دو۔ اگر تمہیں کپڑوں کا کاروبار نہیں پسند تو بے شک اپنا کوئی علیحدہ کاروبار کرنے کی سوچو۔ میں نے پہلے ہی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رکھا تھا، مگر فی الحال میرے پاس سرمایہ کی کمی تھی اور جب تک مجھے کوئی تجربہ نہ ہو جاتا تب تک ابا مجھے سرمایہ دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تھوڑا سا کام کر کے تجربہ حاصل کرو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کا سارا محنت سے کمایا ہوا پیسہ ایسے ہی کسی بھی کاروبار میں لگا کر ضائع کر دوں۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کی دکان پر جانے لگا۔ جیسے ابا کی خواہش تھی کہ وہ مجھے کاروبار کے تمام رموز و اوقاف سکھا دے، ایسے ہی اماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کا شوق تھا۔ ابھی مجھے ابا کی دکان پر جاتے 7 ہی مہینے ہوئے تھے کہ اماں نے میری شادی کی ضد باندھی۔ میں نے بھی اپنی پسند کی لڑکی کا نام فوراً ہی اماں کے سامنے رکھ دیا، نازیہ۔ نازیہ ہمارے محلے میں رہا کرتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا۔ اس نے میٹرک کے امتحانات میرے ساتھ ہی دیے، جبکہ اب 4 سال سے وہ گھر فارغ ہی بیٹھی تھی۔ وہ میرے کالج آنے جانے کے وقت دروازے میں کھڑی ہوتی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرا ہی انتظار کرتی ہے۔ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اب اگر کبھی وہ دروازے پر موجود نہ ہوتی تو میں بے چین ہو جاتا، اور اس کی گوری چمکتی رنگت اور کشادہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگتی تھی۔ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی الفت بھرے انداز میں جواب دیا کہ میرا دل خوش ہو کر رہ گیا، اور ایسے ہی ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند مہینوں میں ہی وعدے اس قدر ہوئے کہ ہماری پسندیدگی محبت کے بعد عشق میں ڈل گئی۔ میں اسے روز دیکھ دیکھ کر جیتا اور وہ میرے انتظار میں ہلکان رہتی۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ میں صرف اسی سے ہی شادی کروں گا۔ اس کی ماں کا ہمارے گھر آنا جانا تھا اور اماں سے دوستی بھی اچھی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں اس کی اور میری شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گی اور میرا اس کے ساتھ رشتہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے بڑے دھڑلے سے اماں کے سامنے اس کا نام لے لیا، مگر اماں نے میرے اور نازیہ کے رشتے سے صاف منع کر دیا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں بڑی چلاک عورت ہے، اور نازیہ کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ خود بھی بڑی تیز ترار عورت ہے۔ میں اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھا۔ بھلا نازیہ چلاک اور ہوشیار لڑکی تھی تو میں کون سا کوئی بیوقوف کا مکل تھا کہ دوسرے دن اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دوں گا اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں نازیہ کو لائن پر رکھوں گا اور آپ کو اس گھر میں وہی مقام ملے گا جو اب آپ کا ہے، مگر وہ اماں ہی کیا جو میری بات سمجھ آتی۔ اماں نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی بانجی سے میری شادی کریں گی۔ اماں کی بہن کے شوہر کی وفات کو عرصہ گزر چکا تھا۔ خالہ نے بڑی محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں بھی ان کو کافی سہارا لگایا کرتی۔ چونکہ ابا کی اچھی آمدن تھی، لہٰذا اماں ان کو ماہانہ خرچہ بھی دیا کرتی تھی۔ خالہ کے بچے پڑھ رہے تھے۔ سدرا سب سے بڑی تھی۔ اس نے شاید ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ میں اس غریب یتیم سے شادی کرنے کا خواہاں نہیں تھا۔
وہ نہ تو نازیہ کی طرح شوق اور چنچل تھی اور نہ ہی اسے باتیں کرنے کا فن تھا، بلکہ فن تو کیا، اسے تو باتیں کرنا ہی نہیں آتی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہتی اور بس سلام دعا سے آگے کوئی بات نہ کرتی۔ وہ سنجیدہ مزاج کی حامل ایک لڑکی تھی جو اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، اس کو ارد گرد کی دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ شاید اس کے گھر کے حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی اور میں اسے شادی کر کے اپنی زندگی تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی من پسند لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ بھلے اس کے لیے مجھے اماں تو کیا، پوری دنیا سے بھی ٹکرانا پڑ جاتا تو میں ٹکرا جاتا۔ تمہاری خالہ نے زندگی بھر بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ تمہارا اور سدرا کا رشتہ بچپن سے ہی طے ہے۔ جب اس کی والد کی وفات ہوئی تو میں نے تبھی اپنی بہن کو زبان دے دی تھی کہ میں سدرا کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں نے نازیہ سے شادی کی سر توڑ کوشش کی تو بالآخر اماں نے مجھے اصل بات بتائی۔ آپ کے وعدوں کے پیچھے میں اپنی زندگی کیسے تباہ و برباد کر لوں؟ میں سدرا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اماں سے بہت بحث کی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تیری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ میں نازیہ کو کسی صورت اپنی بہو نہیں بناؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ چپ چاپ سدرا سے شادی کے لیے تیاری پکڑو، ورنہ اپنا بیگ پکڑ اور اس گھر سے چلتا بن۔ اماں نے تو مجھے صاف گھر سے چلنے کا کہہ دیا تھا۔ میں روحان سا ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ بھلا کوئی اپنی اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ اماں شروع سے ہی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے میرے اکلوتے ہونے کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور میری طبیعت سختی کے ساتھ کی۔ انہوں نے ساری زندگی مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے تھے۔ اب جبکہ یہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، میری شادی ہونے والی تھی، ایسے میں اماں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ بھلا میں گھر سے نکل کر کہاں جاتا؟ مجھے در در ٹھوکریں کھانے کی نہ تو عادت تھی اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ اماں نے مجھے شیر کی نگاہ سے دیکھا، مگر کھلایا سونے کا نوالا تھا اور مجھے اسی عیش و عشرت کی عادت تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ وقت بھی دور نہیں تھا کہ اماں مجھے واقعی گھر سے چلتا کر دے۔ میرے معاملے میں ابا بالکل نہیں بولا کرتے تھے۔ انہوں نے میری تربیت کا ذمہ اماں پہ ڈال رکھا تھا، لہٰذا گھر میں میرے بارے میں تو اماں کی مرضی چلا کرتی۔ اماں نے وہی کیا جو اماں نے ٹھان لیا تھا۔ وہ نازیہ کے لیے میرا رشتہ لے کر جانے کو کسی طور پر بھی تیار نہیں ہوئی۔ اماں تو نہ مانی، مگر میں بالآخر مان گیا، کیونکہ میرے آزمائے گئے تمام حربے ناکام ہو گئے اور بالآخر جیت اماں کی ہوئی۔ اماں نے باقاعدہ طور پر منع کر دیا۔ وہ کیوں منع نہ کرتی؟ لہٰذا انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور ایسے ہی میری منگنی سدرا سے ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے میری زندگی میں زبردستی چلی آئے گی۔ میں نے بالکل چپ سادھ لی۔ جب میرا احتجاج یہ کام نہ آیا تو میری خاموشی بھلا کیا خاک کام آتی؟ اماں بھی چپ چاپ شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ وہ اپنی نظر مجھ پر جمائے مجھے دیکھتی اور نصیحت کرنا نہ بولتی۔ اب اپنا مزاج ٹھیک کر لو۔ میں نہیں چاہتی کہ سدھا کے آنے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی بات محسوس ہو۔ اماں کو سدھا کی مجھ سے بھی زیادہ پرواہ تھی۔ میرے دل پر چھریاں چل رہی تھی۔ ادھر نازیہ نے میری منگنی کا سن کر الگ ہنگامہ کر رکھا تھا۔ اس کی ناراضگی تو اپنی جگہ تھی ہی، مگر ساتھ ساتھ وہ میرا دماغ بھی کھائے جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کو بھی تیار تھی۔ میں اس کی ہمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمسار بھی تھا کہ میں لڑکا ہو کر اس کے لیے ڈٹ کر نہ لڑ سکا، جبکہ وہ لڑکی ہو کر میرے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑنے کو تیار تھی۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں نازیہ سے شادی کر کے ہی رہوں گا، لہٰذا میں منصوبہ بندی کرنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح اب بھی یہ منگنی ٹوٹ جائے اور میری شادی سدرا سے ہونے کی بجائے نازیہ سے ہو جائے۔ مگر شاید میں خواب زیادہ دیکھتا تھا اور حقیقت میں عمل کم ہی کیا کرتا، لہٰذا میرا کچھ نہ ہو سکا اور سدرا دلہن بن کر میری زندگی میں چلی آئی۔ میری شادی کے موقع پر اماں ابا دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اماں کی تو برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی، جبکہ ابا نے اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا سجایا تھا، لہٰذا ان کی بھی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ مجھے اماں ابا کے چہروں سے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قدر خوش تھے۔ میں بھی ان کی خوشی پر مطمئن تھا۔ خاندان کے لوگ اماں ابا کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنی اچھی کی تھی، کہ اس نے اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کی، ورنہ آج کل کے لڑکے تو اپنی پسند کی لڑکی کو زیادہ ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اماں ابا اپنے بیٹے کی فرما برداری پر نازاں ہو کر لڑکی پسند ہونے کے باوجود میں نے اماں ابا کے فیصلے کی لاج رکھی تھی۔ سدرا میری زندگی میں تو چلی آئی، مگر میرے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ میرے دل میں ابھی بھی نازیہ بستی تھی۔ سدرا کی تمام خدمت گزاری میرے دل کے خانوں پر دستک نہ دے سکی۔ شاید میں نے اپنے دل کے دروازے اس پر بند رکھے تھے۔ مجھے اس پر بے انتہا غصہ آتا اور اس کی خدمت بناوٹی لگتی، ڈرامہ لگتی۔ ظاہر ہے اماں نے شروع سے اس کے گھر آنے کا خیال رکھا تھا اور ان کا خرچہ اٹھایا تھا، جبکہ اپنے بیٹے سے بھی اسی یتیم کو بحال آئی۔ ایسی صورت میں وہ اماں کی احسان مند تھی اور اسی لیے وہ اماں ابا کی خوب خدمت کیا کرتی اور میرے دکان سے آنے کے بعد میرے آگے پیچھے گھوما کرتی، مگر مجھے اس کے جذبات کی نہ تو پرواہ تھی نہ اس کی محبت کی کوئی قدر تھی۔ میں نے تو ٹھان لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ عرصے میں ہی اس کو اماں کی نظروں سے گرانا ہے، مگر سدرا نے مجھے کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اماں کی اتنی فرما بردار تھی کہ جتنا تو ان کا اپنا سگا بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس نے ابا کے دل میں بھی جگہ بنا لی
جبکہ میں ہاتھ مسلتا ہوا رہ گیا۔ اب کروں تو کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرنے چلا۔ میں نے سدھا کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنایا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس کو یہی لگا تھا کہ شاید اس نے اپنی محنت اور خدمتوں کا صلہ پا لیا تھا۔ میں مسکرا کر اس سے بات کرنے لگا اور اس کی خبر گیری کرنے لگا۔ میں اس کو 1-2 دفعہ خالہ سے ملوانے بھی لے گیا اور اسے اس کی مرضی کے 1-2 جوڑے خرید کر لا دیے۔ وہ تو اسی پر ہی خوش ہو گئی۔ اس کی خدمت گزاری میں مزید تیزی آ گئی۔ اب تو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اماں کے پاؤں بھی دبانے بیٹھ جاتی، جبکہ اماں اسے منع کرتی رہ جاتی۔ رات کو وہ میرے بھی قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں دباتی اور میرا دل کرتا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، مگر مجھے خود پر قابو رکھنا تھا۔ میں پیار سے اس کے ہاتھ ہٹا دیتا اور اسے سمجھاتا کہ وہ آرام کرے، دن بھر کی تکی ہوئی ہے، وہ تو نہال ہی ہو جاتی۔ میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ بدلا تھا تاکہ مستقبل میں جو میں اس کے ساتھ کرنے والا تھا اس کے پیش نظر اماں ابا کو مجھ پر کسی طور شک نہ ہو پائے۔ ایک دن موسم بہت سہانا تھا تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے بڑے شہر شاپنگ کے لیے لے چلوں گا۔ وہ تو حیران رہ گئی۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ اس سے زیادہ چیزوں کا شوق نہیں ہے اور اس کے پاس پہلے اتنے کپڑے اور چیزیں ہیں، وہ مزید خرید کر کیا کرے گی؟ جبکہ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ بیویاں تو اپنے شوہروں سے لڑ جگر کر شاپنگ کرتی ہیں، اور ایک یہ کیسی انسان تھی کہ جس کو میں خود شاپنگ کروانے کے لیے بڑے شہر لے جانا چاہتا تھا اور وہ انکاری تھی۔ میں نے یہی بات اماں کے سامنے رکھی تو اماں بھی مسکرا دی۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا کہ سدرا شاپنگ پر جانے سے انکاری ہے۔ اب اماں کا کام تھا اسے منانا اور میرے ساتھ بھیجنا، اور اماں ایسا کیوں نہ کرتی۔ اماں نے خوشی خوشی اسے تیار کرنے کے لیے کہا، جب تمہارا شوہر تمہیں لے کر جا رہا ہے تو جاؤ اس کے ساتھ، یہی گھومنے پھرنے کے دن ہے۔ اماں کے کہنے پر وہ بھی راضی ہو گئی اور میرے ساتھ دوسرے شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ سدرا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے چپک گئی۔ میں نے آنکھوں میں قہر بن کر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ یہ مسکراہٹ میں جلدی چھیننے والا تھا۔ میں اسے ایک پارک میں لے گیا اور وہاں ایک ویران کونے میں لے جا کر بٹھا دیا اور وہاں سے اٹھ کر واپس چل دیا۔ اس نے مجھے آواز دے کر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے گھر اور اپنے شہر جا رہا ہوں۔ تم اسی شہر میں کہیں گم ہو جانا، واپس اپنی شکل مجھے دوبارہ کبھی مت دکھانا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ شاید اسے لگا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں، مگر میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اس کے ارد گرد دھماکہ کیا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا موجود تھا۔ شاید اسے میری بات سنائی نہیں دی، لہٰذا میں نے دوسری دفعہ بلند آواز میں اس کو طلاق دی تو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کتنی معصوم تھی، مجھے اس کی بناوٹ پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس کو تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں دوبارہ مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھاؤ۔ میں اسے طلاق دے کر تیز تیز قدموں سے واپس چلا گیا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر میرے پیچھے بھاگتی رہی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ تماشا لگے، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہو، میں نے غصے سے بھری چنگھاڑتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ ڈر کر وہیں رک گئی اور مجھے دور جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میں نے بھی آخری کونے پر مڑنے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شہر کی بس میں بیٹھ کر واپس چلا آیا۔ میں روتا ہوا اکیلا ہی گھر میں داخل ہوا تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ اور سدرا کہاں ہے؟ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یقیناً ان کا دل گھبرا رہا ہوگا۔ اماں، سدرا کھائی میں گر گئی ہے۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اماں سناٹے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کھائی میں کیسے گر سکتی ہے؟ تم لوگ تو خریداری کرنے گئے تھے نا؟ اماں نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال پوچھ ڈالے۔ اماں، خریداری کرنے کے بعد ہی میں اسے سیر کروانے کے لیے لے گیا تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ اسے سیر کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گر گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی تو میں واپس چلا آیا۔ اماں نے بے یقین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے نا؟ تو مذاق کر رہا ہے؟ میرے آنسو ہی میرے گواہ بن سکتے تھے، لہٰذا میں مزید آنسو بہانے لگا۔ میں نے خالہ کو راستے میں فون کر دیا تھا۔ خالہ بھی روتی پیٹتی کچھ ہی دیر میں آ پہنچی تھی۔ میں نے ان کو بھی سارا واقعہ سنایا۔ اماں اور خالہ کو یقین نہیں آتا تھا۔ ابا مجھے دوبارہ اس شہر لے گئے اور وہاں پر انہوں نے سدرا کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ ملے۔ اگر وہ مل جاتی تو میرا بانڈا پھوٹ جاتا۔ میں خود ابا کو دوسری جگہ لے گیا تھا اور ابا کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد بھی وہ نہ ملی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ سدرا کا دکھ بھلا کتنا عرصہ منانا تھا؟ اماں اور خالہ تو اس کو نہیں بھول سکتی تھی مگر میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ میں نے اپنا حال بحال کر لیا اور یہ سب اماں کو دکھانے کے لیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں خود میری دوسری شادی نازیہ کے ساتھ کروا دے اور اپنے بیٹے کی زندگی تباہ و برباد ہونے سے بچا لے۔ میں پڑا رہتا، نہ مجھے گھر کا کوئی ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ البتہ میں گھر سے باہر جا کر کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتا۔ اماں نے میرا حال دیکھا تو انہیں بہتر یہی سمجھا کہ میری شادی کروا دی جائے۔ انہوں نے مجھ سے شادی کا تذکرہ کیا تو میں نے صاف منع کر دیا، مگر میں چاہتا تھا کہ اماں ضد کریں
اور پھر میرا رشتہ نازیہ کے گھر لے جائے۔ کچھ دنوں میں یہ نوبت بھی آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے زبردستی شادی کے لیے منایا اور نازیہ کے گھر رشتہ لے کر جا پہنچی۔ نازیہ اور اس کی ماں تو پہلے ہی تیار تھی۔ اس کی ماں نے فوراً ہاں کر دی اور اگلے ہی جمعے سادگی سے نکاح کر کے اماں نازیہ کو میری زندگی میں لے آئی۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، لہٰذا میں خوشیوں کی بلندیوں پر تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ہواؤں میں چھلانگے مارتا، مگر میں ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ میں اپنی خوشی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس طرح اماں کو مجھ پر شک ہو جاتا، اور اگر اماں کو ذرا سا بھی پتہ چل جاتا تو اماں مجھے اور میری بیوی دونوں کو ہی کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال پھینک دی، اس گناہ کے لیے جو میں کر چکا تھا۔ اماں مجھے ساری زندگی معاف نہ کرتی، لہٰذا میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور نازیہ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ نازیہ کی شوق چنچل طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ویسے ہی خوش مزاج تھی جیسے شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی ادائیں بڑی قاتلانہ تھی۔ میں بہت خوش تھا، مگر نہ جانے کیوں ایک بے چینی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اماں کی جانب سے دبے دبے شکوے شکایت شروع ہونے لگے، مگر مجھے کہاں پرواہ تھی۔ میں تو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارا تھا۔ وہ میرے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتی۔ ہم اکثر باہر کھانا کھانے نکل جاتے اور رات کے واپس لوٹتے۔ نازیہ کو باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ میں زیادہ کبھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا، مگر اب اس کے ساتھ مجھے بھی باہر آنے جانے کی عادت پڑ گئی۔ نازیہ کے ساتھ 2 سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے مجھے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری اپنی اولاد ہو۔ مجھے بیٹے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے شک کی تصدیق کر دی۔ میں نازیہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا یا بیٹی۔ نازیہ کی ڈلیوری کے دن نزدیک آ گئے۔ میں اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کیا۔ مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی، میں یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا، بے چین تھا، مگر جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی جانب دیکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ عجیب الخلقت بچی تھی جس کا سر اس کے باقی جسم سے کافی چھوٹا تھا۔ شاید ابھی تک اس کی پوری نشو و نما نہیں ہو سکی تھی، جبکہ اب تو ڈلیوری میں کچھ ہی ہفتے باقی تھے۔ ڈاکٹر نے میرے خدشے کی تصدیق کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ 2 مہینے پہلے تک تو بچے کی صحت بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں بچی کی نشو و نما رک گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا۔ اگر میری بچی ایسے پیدا ہوئی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچ کر بے حد پریشان تھا۔ میں نے ماضی میں جو کیا تھا مجھے اس کا فوری احساس ہو گیا۔ میں سدرا کے ساتھ کتنا غلط کر چکا تھا، اور اللہ نے اگر مجھے بیٹی عطا کی اس کی حفاظت کیسے کر پاؤں گا، جبکہ میں خود کسی کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی کر چکا ہوں۔ شاید وہ ادراک کا ہی لمحہ تھا۔ میرا تو جسم میں جیسے لہو نہ رہا۔ میرا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا اور اپنے ماں باپ کا سامنا کیسے کروں گا؟ سدرا کی تباہی و بربادی کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے جیسا میں نے کیا تھا؟ نہ صرف بیوی بلکہ وہ تو میری ماں کی سگی یتیم بانجی تھی۔ وہ شاید ادراک کا لمحہ تھا۔ میں اپنے گناہ پر پچھتا رہا تھا، کیونکہ اللہ جلد ہی مجھے بیٹی سے نوازنے والا تھا۔ سدرا بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میں ہسپتال سے واپس لوٹا تو میرے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ آج سے پہلے مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نے سدرا کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہو چکا تھا۔ مجھے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اماں کے سامنے جا کر اپنا جرم قبول کر لوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ اماں کا زخم ایک دفعہ پھر سے ہرا ہو جائے گا اور خالہ تو رو رو کر ہی مر جائیں گی کہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ میں ایک دفعہ پھر بڑے شہر میں سدرا کی تلاشی کے لیے گیا۔ اب میں اس علاقے کی جانب گیا تھا جہاں میں نے سدرا کو چھوڑا تھا۔ ابا کو تو میں کسی اور علاقے میں لے گیا اور وہ وہیں پر سدرا کو تلاش کرتے رہے، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ میں اسی پارک میں گیا جہاں میں نے سدرا کو چھوڑا تھا۔ اس بات کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہیں اس نے سچ مچ کھائی میں کود کر اپنی جان تو نہیں دے دی؟ وہ واپس لوٹ کر گھر بھی تو نہیں آئی تھی، کیونکہ میں نے اسے یہی پیغام دیا تھا کہ مجھے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ ویسے بھی اس کی ماں نے ساری زندگی دکھ میں گزاری تھی۔ شاید وہ اس کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ طلاق کا داغ لیے اس کے سر پر آ پہنچے۔ میں ارد گرد کی جگہ سدرا کو تلاش کرتا ایک دربار پر جا پہنچا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ تبھی اچانک وہاں پہ بیٹھی فقیرنیوں میں سے ایک کے چہرے میں مجھے سدرا کی جھلک نظر آئی تو میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سدرا ہی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ سدرا، میں نے اسے آواز دی تو اس نے حیران ہو کے میری جانب دیکھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت کہیں کھو گئی تھی، جبکہ اس کی رنگت مزید مرجھا گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے یہاں پر بیٹھ کر کیا کیا سختیاں، کیا کیا تکلیفیں جھیلی تھی۔ مجھے معاف کر دو سدرا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ واپس چلو گھر، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس نے مجھے پہچانے سے صاف منع کر دیا۔ تمہاری ماں رو رو کر مر جائے گی، ایسا مت کرو۔ میں نے اس کی ماں کا نام لیا تو اس نے اپنا دل تھام لیا۔ میری ماں؟
تم نے کیا بتایا اس کو میرے بارے میں؟ میں نے اس کو یہ بتایا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اسے اسی آسرے کے ساتھ جی لینے دو۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں دیکھ کر وہ جی اٹھے گی۔ میں زبردستی سدرا کی منتیں ترلے کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا اور جا کر اماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اماں ایک پل کو تو اسے پہچان ہی نہ سکی، اور جب دوسرے ہی لمحے اسے پہچانا تو اماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں اور سدرا دونوں مل کر اس قدر روئی کہ میری بھی آنکھیں بھر آئی۔ مجھے معاف کر دو اماں۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تو اماں نے مجھے زور سے ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ سدرا تو ابھی بھی کچھ نہ بولی۔ میں نے ہی اماں اور خالہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں ان کی لعنتوں کا حقدار ٹھہرا تھا۔ وہ جتنی گالیاں کوسنے مجھے دے سکتی تھی دے رہی تھی۔ اماں کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی میں اتنا غلط قدم اٹھاؤں گا۔ سب کی ناراضگی برحق میں اسی سلوک کے لائق تھا، بلکہ میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ سزا کے قابل تھا۔ ابا اماں کو کہہ رہے تھے کہ ایسی اولاد کو تو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ان کا بیٹا آج سے ان کے لیے مر گیا ہے۔ اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں اپنی بیوی کو لیے وہاں سے چلا آیا۔ اب مجھے باقی کی زندگی ایسے ہی گزارنی تھی جیسے سدرا نے پچھلے 1.5-2 سال میں گزاری تھی۔ میری یہی سزا تھی اور مجھے اپنی سزا دل و جان سے قبول تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اسی دنیا میں اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدا مجھے معاف کر دے گا تو میری بیٹی کے سامنے یہ سب کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے سدرا کے ساتھ ساتھ خالہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو انہوں نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ میں اپنی بیوی کو لیے وہاں سے چلا آیا اور علیحدہ مکان لے کر رہنے لگا۔ میں نے ایک جگہ نوکری بھی شروع کر دی تھی، مگر اس تنگی میں میری بیوی کو اندازہ ہوا کہ جو اسے ابا کے گھر آسائشیں میسر تھی وہ یہاں نہیں، جبکہ میں وہ سب آسائشیں دینے سے قاصر تھا۔ نازیہ مجھ سے روز لڑتی جھگڑتی، مجھے برا انسان ہونے کا طعنہ دیتی۔ اللہ نے جلد ہی ہمیں ایک بیٹی سے نوازا، مگر بیٹی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی۔ وہ نہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ میری بیٹی 3 سال کی ہو گئی مگر چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ شاید میرے گناہ کا یہی صلہ تھا جو میری بیٹی کے معذور ہونے کی صورت میں ملا تھا۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔